خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف ترجمہ اور عربی دونوں، پہلے ترجمہ اور اس کے بعد عربی خطبہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دل کو اپنی توحید، اخلاص اور اسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں ان کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کے بندوں، جان لو کہ تزکیہ و طہارت، نشو و نما، غذائیں اور امراض و وبائیں جیسے جسموں کو ہوتی ہے ویسے ہی دلوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جو شخص توحید میں کمی کرنے والے یا سرے سے اسے ختم کرنے والے اعمال سے بچاؤ اختیار کرتا ہے اور اپنے دل کو بدعات، نافرمانیوں اور گناہوں کی میل کچیل سے پاک رکھتا ہے تو وہ کامیاب و کامران اور گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پے در پے 7 قسمیں کھائی ہیں اس شخص کی کامیابی پر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور اس شخص کی نامرادی پر جس نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ اور روز قیامت لوگ 2 طرح کے ہوں گے، مجرم و ناپاک لوگ، کامیاب اور پاک و صاف لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، اور نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر کے آئے گا اس نے اپنے اچھا عمل کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ کسی بھی طرح کی پاکیزگی اور کامیابی رحمان الرحیم کے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مضبوط ترین کڑا اور عظیم ترین وسیلہ یہ ہے محبت و عاجزی کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، عاجزی و انکساری اور خشوع والی نماز ادا کی جائے، ذکر الہی سے زبان کو تر رکھا جائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نصرت اور تعظیم و توقیر کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ اور جب دل کسی چیز سے بھر جاتا ہے تو اس کے علاوہ چیزوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ مزاحمت باعث مدافعت ہوتی ہے اور غلبہ کثرت کو حاصل ہوتا ہے، اور دل اللہ کی زمین میں اس کے برتن ہیں، لہذا اللہ کو وہ دل زیادہ محبوب ہے جو ان میں سب سے زیادہ نرم اور پاک صاف ہو، اور اسی لیے اس میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی کہ اس میں 2 متضاد چیزیں جمع ہو سکیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اس دسترخوان سے پورے طور پر شکم سیر اور سیراب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اوامر کو ترک کر دیتا ہے اور منع کردہ کاموں میں مشغول کر دیا جاتا ہے، اور جو اپنی پیٹھ کو گناہوں سے بجھل کر دیتا ہے، وہ ذکر و اذکار میں کمزور ہو جاتا ہے، اور جو بدعات میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے وہ اتباع سنت سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ان کو صحیح راہ سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہے۔ اور جس شخص کا عزم و حوصلہ بلند ہوتا ہے اس کا نفس آفات و مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصود زندگی آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا و بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمی عطا کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ اور جو شخص صدق کے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے جلدی ملنے والی خوشخبری یہ ہے کہ بندوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے تاکہ اسے ان کی محبت اور شفقت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دین اور شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہم رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے فضل و رحمت سے اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر کرم فرمایا اور ان کو پاک کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو بندوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت اور تقوی شعار ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور یہ جان لو کہ دل تمام اعضاء جسمانی کا سردار اور بادشاہ ہے، اگر وہ درست ہوا تو بقیہ اعضاء بھی درست ہوتے ہیں، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یقیناً اعضاء میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے رب کی خوشنودی کا خواہاں رہتا ہے، کیونکہ ہی سارے اعمال کی غرض و غایت اور ساری امیدوں کا محور و مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور جب زبان رب کے ذکر و اذکار میں لذت و حلاوت محسوس کرنے لگے اور جوارح اللہ کی اطاعت و بندے کی طرف لپکنے لگے تو اس وقت دل میں ایمان کی محبت ویسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے سخت گرمی کے دن ایک سخت پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے دائرہ ایمان سے نکلنا آگ میں ڈالے جانے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور الوا سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور دل کی پاکیزگی، ذکر الہی کی حلاوت، جوارح کی اصلاح اور اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ عز و جل خود اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ تو رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما خوشخبری دینے والے، باخبر کرنے والے روشن چراغ پر۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل اور رسوا کر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے اسیروں کو رہائی نصیب فرما، ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ تو انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا کر کے مومنوں کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس اور اس کے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کی غاصب یہودیوں اور ظالم و سرکش صہیونیوں کے خلاف مدد فرما، اور مسجد اقصی کو ان کی گندگی سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو بندوں کو ان کے مکر و فریب سے نجات دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و سکون عطا فرما، حق کے ساتھ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما، تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور انہیں نیکوکار و ناصح وزیر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو، بے شک وہ ذکر کرنے والوں کا دوست اور کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ نے سنا، ابھی عربی بھی سن لیں۔ الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق القلب لتوحيده والإخلاص له والإقبال عليه، وأن للقلوب زكاة ونماء كنماء الأبدان وأغذية وأدواء، فمن اتقى نواقض الشرك ونواقصه ونقى قلبه من أوساخ البدع والذنوب والمعاصي فقد أفلح وتزكى. وقد تابع الله بين 7 أيمان أقسم بها سبحانه على فلاح من زكى نفسه وخيبة من دنسها. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس يوم القيامة 2: أهل إجرام وتدسية وأهل فلاح وتزكية. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولا زكاة ولا فلاح إلا بفضل الرحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والعروة الوثقى والوسيلة العظمى توحيد محبة وخضوع، وصلاة قنوت وخشوع، ولسان رطب من ذكر الله، ومحبة واتباع وتعزير وتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وإذا امتلأ القلب بشيء ضاق عن غيره، قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والمزاحمة مدافعة، والغلبة للكثرة، والقلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أرقها وأصفاها، وإنما يكون ذلك بما يصب فيها. ولذلك لم يكن للقلب أن يتسع للشيء وضده. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، وما ذاك إلا لأنه تشبع بطعامها وتضلع بشرابها. ومن ترك المأمور شغل بالمحظور، ومن أنقض ظهره بالأوزار ضعف عن الأذكار، ومن أضنى نفسه في الابتداع زهد في الاتباع. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن علت همته سلمت من الآفات مهجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن عاجل البشرى لمن أقبل بقلبه إلى ربه أن تقبل قلوب العباد إليه. ومن عاجل البشرى لمن أقبل بقلبه إلى ربه أن تقبل قلوب العباد إليه وتتوافق على حبه. قال بعض السلف: ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. بارك الله لي ولكم في وحيه، وهدانا لسنة نبي الله وهديه، وثبتنا على دينه وشرعه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا،
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بفضل رحمته فزكاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أزكى البرية وأتقاها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إذا استحلى اللسان ذكر الله وما والاه، وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله، فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب، كما يدخل الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره للظمآن الشديد عطشه، ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في النار، وأمر عليها من الصبر. وما صفى القلب ولا حل الذكر ولا صلحت الجوارح ولا رفعت الأعمال بمثل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أمركم بذلك، وهو سبحانه عليه صلى والملائك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير السراج المنير، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، ونجي المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج كربهم، واشف مريضهم، وداو جريحهم، وفك أسيرهم، وتقبل شهيدهم، واشف صدور المؤمنين من عدوهم. اللهم انصر أهل فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، وطهر المسجد الأقصى من رجسهم، ونجي العباد من كيدهم ومكرهم، واجعل الدائرة على أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأيد بالحق إمامنا، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة الخير وأعوان السير. اللهم وولي عهده، وانصر بهما دينك، وأعل بهما كلمتك. اللهم ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، ولما فيه الخير للبلاد والعباد. عباد الله، اذكروا الله واعبدوه، واشكروه ولا تكفروه، إنه جليس الذاكرين وعدو الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 18 अक्टूबर 2024 15 रबीउस्सानी 1446 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया गया। खतीब थे फ़ज़ीलतुश शेख अहमद बिन तालिब हाफ़िज़हुल्लाह, मुतर्जम अब्दुर्रहमान बिन लुत्फ़ुल हक़, PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी। वीडियो तरतीब अबू फराद मोहम्मद अय्यूब अलाई कसूरी। कुरान मजीद नमाज और मसनून अज़कार समझ कर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी करें।